تیسری چیز کہ بہت زیادہ بات چیت کرنا، جدال کرنا، بحث و مناقشہ کرنا. اس سلسلے میں جو تفصیلات پیش کی شیخ حماد کہتے ہیں کہ اگر تم کسی انسان کو دیکھو کہ خوب نقاش، بحث، سوال جواب کرتا ہے، باریکیاں کھگالتا ہے اور عمل میں کم نظر آتا ہے، تو جان جاؤ کہ وہ ٹیڑھے دل والا ہے، اس کے یہاں انحراف پایا جاتا ہے، وہ اہل سنت کی بجائے اہل بدعت کی طرف مائل ہے. اور یہ چیز آج ہمارے یہاں بہت نظر آتی ہے. تقریر کرنے والے، بیان دینے والے بہت ہیں، لمبی لمبی باتیں کرنے والے ہم جیسے بہت ہیں، عمل کرنے والے، مخلصین، دین اور امت کے لیے قربانیاں دینے والے، اپنے مفاد کو قربان کر کے اجتماعی مفاد کو ترجیح دینے والے بہت کم نظر آتے ہیں. اس سلسلے میں اللہ امام مالک کا قول نقل کیا کہ علم اور حکمت نور ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، یہ کثرت مسائل سے نہیں آتی. امام بربہاری کہتے ہیں، اس قول کو بہت غور سے سنیے، امام بربہاری کہتے ہیں کہ اللہ تم پر رحم کرے، یہ بات دماغ میں بٹھا لو، اچھی طرح جان لو کہ علم جو ہے روایت اور کتابوں کی کثرت سے نہیں ہوتا. ایک آدمی خوب روایت کر رہا ہے، خوب کتابیں لکھ رہا ہے، خوب مضمون لکھ رہا ہے، خوب تقریریں کر رہا ہے، اس سے علم نہیں ہوتا. عالم وہ ہے جس نے علم اور سنت کی اتباع کی، سنن کی اتباع کرنے والا عالم ہے، اگرچہ وہ علم جانکاری میں کم ہو، اس کی کتابیں کم ہو. اور جو شخص، یہ جملہ لکھ لیجئے، جو شخص کتاب اور سنت کی مخالفت کرے وہ صاحب بدعت ہے. جو شخص قرآن اور حدیث کی مخالفت کرے وہ صاحب بدعت ہے، اگرچہ وہ بہت علم والا اور کتابوں والا ہو. آج ہمارے ہاں کچھ لوگ لمبی لمبی بات کرنے والے کہ ان کے فیس بک پر، ٹویٹر پر اتنے فالوورز ہیں، اتنے لائکرز ہیں، لاکھوں لوگوں نے ان کو لائک کیا ہے، اتنا کہ تو ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے. خارجیت سے متعلق حدیث اور یہ سلف کے یہ اقوال اپنے سامنے رکھیے کہ یہ سب چیزیں متاثر کرنے والی نہیں ہیں، دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ وہ صاحب سنت ہے یا نہیں ہے. اب اگر سید قطب صاحب ہوں، مولانا مودودی صاحب ہوں، آج کا کوئی بڑا عالم نظر آ رہا ہو، وہ روزانہ ٹی وی چینل پہ آتا ہو لیکن حدیثوں کا انکار کرتا ہے، وہ کسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، قرآن اور حدیث میں انحراف کا شکار ہے، تو وہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، روز ٹی وی پر آئے، ہمیں اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے.